ہر چیز کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو ہر چیز کا، ہر بات کا علم نہیں ہے۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ پاک نے جن اور انس پر حکومت دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ ڈانٹ دیتے کہ نالائق نہیں کا تم دیوبندی معلوم ہوتا ہے، 24 نمبر معلوم ہوتا ہے، ڈانٹنا چاہیے تھا نا۔ پیغمبر کو تو معلوم تھا نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، پتہ لگا غیب کا علم پیغمبر کو بھی نہیں۔ غیب کا علم ہوتا تو امتحان ہدہد کا نہیں لیتے، خط لکھ کر نہیں بھیجتے، اسی جگہ فائنل فیصلہ سنا دیتے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ اور اگر نبی نے ایسا نہیں کیا تھا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کو تو ہونا چاہیے تھا صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بنا دیا، ہمیشہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس پر کوئی نوٹ بھی نہیں لگایا کہ یہ عقیدہ دیوبندیوں کا ہے، اس لیے اس کو پڑھو گے ضرور، مانو گے مت۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں بھی 24 نمبر ہو گئے، انہوں نے بھی کوئی نوٹ نہیں چڑھایا، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں ہدہد کو معلوم تھا اور سلیمان علیہ السلام کو معلوم۔ ہر چیز کا علم انسان کے لیے ہونا ضروری نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ پاک نے جن اور انس پر حکومت دیا تھا۔ ایک دن شوق ہوا کہ اپنے سارے رعیت کا اور سارے لشکر کا، سب کا جائزہ لیا جائے۔ اعلان کر دیا سب لوگ حاضری لگاؤ، معائنہ کیا جائے گا۔ سب آ گئے، لیکن ایک پرندہ غائب۔ اس کو آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں ہدہد بولتے ہیں، اور قرآن میں بھی ہدہد ہی نام ہے۔ سر پر تاج ہوتا ہے اور اس کو چونچ لمبی سی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں آپ کے ہاں؟ ہدہد۔ تو وہ ہدہد پرندہ نہیں تھا، جائزہ لیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، دیکھا کہ جائزہ لیتے وقت پرندوں کا وہ ہدہد غائب ہے، فرمانے لگے مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے؟ جب نظر نہیں آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میرے اعلان کے باوجود غائب، تو اگر تھوڑی دیر میں آ جائے گا تو چلو دیر سے آ گیا، تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، معاف کر دوں گا، لیکن اگر زیادہ دیر کرے گا تو جو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ برادران اسلام، آپ حضرات نے ابھی اس بیان سے پہلے مردود و مطرود، خبیث اور ملعون طاہر غیابی خبیث کا بیان سنا، جس بیان میں اس نے اللہ اور اللہ کے رسول اور دیگر تمام پیغمبروں کی گستاخی اور بے ادبی کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو سنا کر اور اللہ کی شان میں بھی اور نبیوں کے علم غیب کا انکار کیا۔ برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ عقیدہ اور اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی کا علم غیب حقیقی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے بلکہ اس کا خود ہے، اور اس کو عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی کا علم غیب یعنی حقیقی ہے، اور دیگر تمام مخلوق میں جن کو بھی اللہ نے اس علم غیب سے نوازا ہے، ان سب کا علم غیب عطائی ہے، یعنی اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو پہلے اس غیب میں آپ حضرات یہ فرق معلوم کر لیں
کہ اللہ کا جو علم غیب ہے یہ حقیقی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے، یہ خود ہے، اور باقی جن بندوں کو، جن پیغمبروں کو، جن نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمایا گیا ہے یہ ان کو عطائی ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا، یہ ایک نعمت اور ایک تحفہ ہے۔ برادران اسلام، اسی بیان میں طاہر غیابی خبیث مردود نے نبیوں کے علم غیب کا انکار کیا اور اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ برادران اسلام، ہمارا اور آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے جب ہم ایسے بیان کو سنتے ہیں۔ اگر غیر کوئی اللہ اور اس کے رسولوں کی شان میں یا کتاب قرآن مجید کی شان میں یا کسی اور اسلام کے شعار پر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان کا دل تڑپ جاتا ہے اور مسلمان خون کے آنسو روتا ہے اور اس کا دل بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ مگر میرے پیارے دوستوں، ہمارے عزیز ساتھیوں، یہ داڑھی اور ٹوپی رکھ کر اور جسم پہ کرتا اور پاجامہ پہن کر، اسلامی لباس اپنے جسم پر پہن کر اور اللہ و رسول کی شان میں کیسی کیسی گستاخی کر رہے ہیں کہ جس کا اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا دل روتا ہے کہ ہمارے بیچ میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو آج بھی ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں، جو آج بھی شیطان کے وفادار بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو بہکانے پر لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس طاہر غیابی نے، جسے دیوبندی لوگ اپنا مناظر سمجھتے ہیں، اس مردود اور شیطان نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کی، علم غیب کا انکار کیا۔ تو میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، بس علم غیب پر 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی آپ کو ہم نے سب کچھ سکھا دیا، پڑھا دیا، یعنی اللہ کو پڑھانے والا، اللہ کو سکھانے والا، اللہ کو دینے والا کون ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالی کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ تو نبی کو بتانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی کو سکھانے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اب یہ تو سکھانے اور پڑھانے کی بات ہو گئی، اب آئیے غیب کی بات، اور غیب کے تعلق سے قرآن میں اللہ کا ارشاد موجود ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ اے نبی آپ غیب کی خبر بتانے میں بخیل نہیں ہیں، یعنی اے نبی آپ غیب کی خبر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ قرآن میں رب کا ارشاد ہے کہ نبی آپ غیب کی خبر بتاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی غیب داں ہیں، رب نے رسول کو غیب عطا فرمایا ہے، رب نے رسول کو غیب سے نوازا ہے، اور اس دیوبندی اور اس طاہر غیابی نے اس غیب کا انکار کیا ہے، غیب کا منکر ہوا ہے، تو اب اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ برادران اسلام، اور اس نے اپنے ٹائٹل پر لگایا کہ بریلوی کا پوسٹ مارٹم۔ تو میں یہ بتا دوں کہ اس کے جیسے اس کے لاکھوں اور اس کے جیسے لاکھوں ملے اس دنیا میں آئے اور مر گئے، جہنم میں چلے گئے، لیکن خدا کی قسم مسلک حقہ، مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کو نہ یہ کل اس پر حرف لگا سکے تھے، اس پر آنچ آئی تھی، اور نہ قیامت تک آئے گی، نہ اس پر کوئی کل بھی انگلی اٹھا پایا تھا اور نہ آج اٹھا پایا ہے اور نہ قیامت تک اٹھا پائے گا، اس لیے کہ یہ مسلک کوئی اور نہیں ہے، بلکہ جس مسلک کی نشاندہی اور جس مسلک کی نشانی مدینے کے تاجدار نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ وہی مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلی حضرت ہے، جس کے بارے میں ہم سب کے سنیوں کے امام حضور اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ برادران اسلام، بات زیادہ طویل نہ ہو جائے، اس لیے بس آخر میں کہ اس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا کر اس طاہر غیابی مردود شیطان نے اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، اور کہا حضرت سلیمان کو اگر معلوم ہوتا تو وہ حدود سے کیوں پوچھتے کہ تو کہاں گیا تھا اور تیری خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو اگر سلیمان علیہ السلام کو غیب ہوتا تو وہ ہدہد پرندے سے کیوں پوچھتے،
تو یہ اللہ تعالی نے قرآن میں ایک مثال بیان کی ہے جو قرآن مجید میں مثال ہے، اور یہ طاہر غیابی مردود کہتا ہے دیوبندی کہ کیا اللہ کو بھی علم غیب نہیں تھا کہ وہ ہدہد کہاں گیا تھا؟ حضرت سلیمان کو اللہ بتا دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی غیب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی 24 نمبر اور دیوبندی ہے۔ اس طرح کی باتیں اس نے اپنے ویڈیو میں کہی جو آپ لوگوں نے سنی۔ تو اب اس طاہر غیابی خبیث سے یہ پوچھو کہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ پھر اس نے فرشتے کندھے پر کیوں بٹھائے اچھائی اور برائی لکھنے کے لیے؟ کہ اللہ کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ بندہ گنہگار ہے کہ نیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ کیوں پیش کرے گا؟ قیامت کا دن کیوں ہوگا کہ اچھوں کو جنت دیا جائے گا اور بروں کو جہنم میں، یا اللہ اپنی قدرت سے معاف کر دے تو اسے بھی جنت دے دے؟ کہ اللہ کو تو سب پتا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی بھی شے یا کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالی لکھنے پیدا کرنے سے پہلے ہی بندے کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے، اچھائی اور برائی رب سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ کیوں ہوگا؟ حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس کی بھی ترجمانی فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ برادران اسلام، ان دیوبندیوں سے بدعقیدوں سے ہمیشہ ہمیش دور رہو۔ ہم لوگ جب مسلمانوں کو سنیوں کو یہ بتاتے ہیں تو کچھ لوگوں کے سینوں میں اور پیٹوں میں درد ہوتا ہے کہ یہ لوگ فرقہ فرقہ آپس میں مسلمانوں کو بانٹتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے ان دیوبندیوں کا اور بدعقیدوں کا یہ بیان بھی رکھ دیا تاکہ آپ لوگ اسے سنیں۔ آپ لوگوں نے اسے سنا، اب یہ مت کہنا کہ ہم لوگ کوئی جو ہے فرقہ فرقہ کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو حق ہے، جو سچ ہے، جو کتاب و سنت سے ہے، اور جو مسلک اہل سنت ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو اللہ و رسول تک لے جانے والا ہے۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر ببانگ دہل سچائی مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اگر آج کسی دنیا کے کسی کونے میں یا خاص کر ہمارے ملک ہندوستان میں اگر کوئی دوسرے مذہب کا شخص ہمارے اللہ و رسول کی شان میں، کتاب کی شان میں، یا مسجدوں کی بے حرمتی یا دیگر اور کسی ایسے چیزوں کی شان میں اگر گستاخی کرتا ہے تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، اور ہم طرح طرح سے تدبیریں کرتے ہیں کہ انہیں سزائیں دلائی جائیں۔ ان کے تعلق سے ہم ان پر لعن و طعن کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بیچ میں رہ کر اور اسلامی لباس کو پہن کر اور یہ کیسی کیسی گستاخی اللہ و رسول کی شان میں کر رہے ہیں۔ آپ حضرات خود اس کا فیصلہ فرمائیں اور خود اسے دیکھیں، اور جو حق اور سچ کا راستہ ہے مسلک اہل سنت والجماعت، یعنی اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت کے نام سے جو جانا اور پہچانا جاتا ہے، آپ حضرات اسی پر عمل کریں اور اسی پر چلنے کی کوشش کریں اور اسی مسلک پر چلیں۔ یہی مسلک ہمیں اللہ و رسول کی بارگاہ تک لے جائے گا، یہی مسلک ہمیں خدا کی بارگاہ تک لے جائے گا، اور یہی مسلک ہمیں جنت تک لے جائے گا، یہی مسلک ہمیں نجات دلائے گا، اور یہی مسلک ہماری مغفرت کرائے گا۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، آپ حضرات ایسے بدعقیدوں سے، بے دینوں سے، مرتدوں سے دور رہیں، ان سے ہمیشہ ہمیش دوری بنائے رکھیں، ان سے ان کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے قریب جانے میں ایمان کا خطرہ ہے، اور خطرہ نہیں بلکہ یقیناً ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات بالکل بھی ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، بلکہ جب بھی بیٹھیں تو کسی ایمان والے سنی صحیح العقیدہ کی صحبت میں بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت پر مولا زندگی بھر قائم و دائم رکھے، ہمیں مذہب مہذب، مذہب اسلام پر اور مشرب سرکار غریب نواز مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رہیں اللہ ایمان پر زندگی دے اور مولا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔